کبھی قرآن پاک کے اندر غور کریں، ایک نہیں دو نہیں 20 آیات 20 واقعات ایسے پیش آئے، اللہ رب العزت نے کس کس قوم کو، کس کس جماعت کو، کس کس فرد کو یہ فرمایا کہ اس بندے نے اپنا ستیہ ناش کیا۔ ظاہر نہیں تھا، دنیا میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ ستیہ ناش کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کر دیا۔ ایک نہیں 20 واقعات، مثال کے طور پر 2-4 واقعات سامنے رکھے جائیں۔ غزوہ تبوک، رسول پاک علیہ السلام حکم دیتے ہیں، یہ ایک ایسا غزوہ تھا، آج تک جتنے غزوات کے اندر صحابہ گئے ہیں، بدر میں صرف 313، احد میں صرف 1000 گئے اور 300 واپس آ گئے، 700 بندے ساتھ تھے۔ ہر غزوے کے اندر صحابہ کی ایک مخصوص تعداد گئی ہے۔ غزوہ تبوک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ سب نے جانا ہے، کسی ایک کو بھی مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت نہیں۔ انفروا خفافا وثقالا، یہ ایسا غزوہ تھا جس میں یہ حکم تھا کہ بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے بھی نہیں رہ سکتا، بیمار کو بھی نکلنا ہے، بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رہ سکتا، اس کو بھی نکلنا ہے، جوان بھی نکلے اور بوڑھا بھی نکلے اور صحت مند بھی نکلے اور بیمار بھی نکلے اور فقیر بھی نکلے اور مالدار بھی نکلے، ہر ایک کو اس غزوے کے اندر ساتھ جانے کا حکم۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک صحابہ کی جماعت ہے، فوری طور پر تیار ہو گئی، حالانکہ باغ پکے ہوئے، حالانکہ قرضہ چڑھا ہوا، سخت قسم کی گرمی کا موسم، گھروں کی ضرورتیں بہت ساری ہیں، ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا، جان نثاری کا اظہار کیا، آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ کچھ بندے بہانے سے ادھر ادھر چھپ گئے، نہیں گئے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے۔ یہ جو نہیں گئے تھے، انہوں نے آ کر قسمیں کھانا شروع کی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہا، یا رسول اللہ ہمارا بھی ارادہ تو تھا جانے کا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، ہمیشہ تو آپ کے ساتھ رہے تھے، اس دفعہ بھی ساتھ جانا تھا، بس کیا کریں وقت پر کوئی ایسی مصیبت پیش آ گئی کہ ارادہ کے باوجود نہیں نکل سکے۔ قسمیں کھا کھا کر اپنے جھوٹے عذروں کو پیش کرنا شروع کیا۔ اب دیکھنے میں کیا ہے، یہ جو صحابہ کی جماعت ہے جو بھوکے پیاسے نکلے ہیں، غزوہ تبوک کے اندر 100 میل تک ایک درخت بھی نہیں تھا جس کے سائے میں بیٹھ سکیں، اتنی گرمی کے اندر سفر ہے۔ یہ سفر ایسا تھا کہ صحابہ کو کھانا نہیں راستے میں ملا۔ صحابی جب بعد میں اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے تو فرمایا کہ ہر روز ایک کھجور ایک بندے کو ملتی تھی پورے دن میں۔ شاگرد کہنے لگا یہ ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا، ہمارا تو پتہ نہیں کیا کیا کھا کے بھی کچھ نہیں بنتا۔ کہا ایک کھجور کی قدر بھی اس وقت ہوئی جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی۔ ایک کھجور 10 آدمیوں کو ملتی تھی، ایک آدمی منہ میں رکھتا، تھوڑی سی مٹھاس اس کے منہ میں چلی جاتی، وہ دوسرے کے منہ میں رکھ دیتا۔ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں یہ لوگ، اپنے گھروں کو برباد کر کے گئے ہیں، اور دوسرے لوگ بچ گئے، نہ گرمی برداشت کی، نہ کسی قسم کی مشقت کو سہا اور جھیلا۔ بظاہر یہ لگتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا فیصلہ فرمایا؟ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ تو اپنے آپ کو ہلاک کر چکے۔ ظاہر کو نہ دیکھو، بچ گئے، گرمی سے بچ گئے، خرچ کرنے سے بچ گئے، گھروں میں رہ گئے، گرمی برداشت نہیں کی، اس کو نہ دیکھو جو اس دوسری جماعت کو ملنے والا ہے اور جس خیروں سے یہ محروم رہنے والے ہی منافقین ہیں۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو برباد کر چکے۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں 2 طرح کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک ایسی جماعت ہے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمہ سنتی ہے سمعنا و اطعنا فوراً کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جو آپ نے فرمایا ہم نے سن لیا، اور یہ نہیں کہ مہینے بعد عمل کریں گے، آج سے ہماری زندگی کے اندر آپ کا حکم آ گیا، آج سے عمل شروع۔ ایک ایسی جماعت ہے، سورہ نساء کی آیت شریفہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین ہم نے بڑا آسان کر کے اتارا ہے، ایسا آسان دین ہے، ہر زمانے کے اندر ہر بندہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر ہم یہ دین کے اندر آسانی پیدا نہ کرتے اور ہم دین کے اندر حکم دے دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی گردنیں خود اتارو، ایسا سخت حکم دے دیتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے تھوڑے ہی تھے جو ایسے حکم پر عمل کرتے۔ ہم تو سارے کے سارے چوری کھانے والے مجنوں ہیں، چوری کھانے والے، ہمیں تو کھانے پینے والے احکامات اچھے لگتے ہیں، شہری کے اندر بڑا ثواب ملتا ہے، اچھی طرح کھانی چاہیے، ہمیں تو اس طرح کے حکم اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو کھانا پینے کے احکامات اچھے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم اتنے سخت احکامات دے دیتے کہ آدمی خود اپنی گردن کو اتار دے، خود اپنے گھر کو چھوڑ کر گھر سے نکل جائے، ما فعلوه الا قلیل منہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے کم تھے جو اس پر عمل کرتے۔ آیت شریفہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اگر آپ یہ حکم نازل کر دیتے تو یہ میرے صحابہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس پر بھی عمل کر کے دکھاتے۔ ٹھیک ہے، آپ کا احسان، آپ نے نہیں ایسا سخت حکم دیا، آپ نے دین کے اندر سختی پیدا نہیں کی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ پاک نے منتخب بھی کر دیا، اس امت کو نواز بھی بہت دیا اور دین بھی اتنا آسان کر دیا جس میں کوئی تنگی نہیں۔ اے اللہ آپ کا احسان ہے، لیکن اگر آپ یہ حکم نازل کر بھی دیتے، اتنا سخت حکم آ بھی جاتا، سامنے بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرمایا کہ اے اللہ یہ میری امت کے ایسے افراد تھے جو اس پر بھی عمل کر کے آپ کو دکھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہیں، موتا کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے روانہ فرمایا، 3000 کا لشکر مقابلے میں 2 لاکھ۔ وہاں پہنچے، کسی نے کہا یہ تو توقع سے بہت زیادہ تعداد ہے دشمن کی، ہمیں مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے خطبہ دیا کہ اے مسلمانوں، تم دنیا کے اندر چاہتے کیا ہو؟ اور اللہ کے بندو شہادت ہی تو چاہتے ہو، جس کی طلب میں نکلے ہو تمہارے سامنے ہے، کیا ضرورت ہے اطلاع کرنے کی؟ مرنا ہی ہے نا، جان ہی دینی ہے، ہم تیار ہیں جان دینے کے لیے۔ اور اشعار پڑھتے ہوئے فخر کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے ایک تو ایسی جماعت تھی کہ جو آپ حکم دے دیں ہم فوری طور پر اس پر عمل کرنے والے ہیں، مشکل حکم کو کبھی مشکل نہیں کہیں گے، سخت حکم کو کبھی سخت نہیں کہیں گے، سمعنا و اطعنا ہمیشہ ہماری زبان سے نکلے گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں آپ ہمیں حکم دیں، جس کے ساتھ چاہیں آپ صلح کریں، جس کے ساتھ چاہیں آپ لڑائی کریں، آپ جو فرمائیں گے، جس وقت فرمائیں گے، جس حالت میں فرمائیں گے ہم اس کو کریں گے۔ ایک صحابہ کی یہ مبارک جماعت ہے، دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی بیٹھتے ہیں مجلس کے اندر، وہ بھی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے باتیں سنتے ہیں۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، مجلس میں آئے، آپ کی اب باتوں کو سنا کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے سے نہیں سنا، اس لیے سنا کہ باہر جا کر منافقین کی جماعت میں اور یہود و نصارہ کی جماعتوں میں جا کر یہ کہہ سکیں کہ دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کبھی عقل کی بات بھی ہے،
جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں اور حشر کے بارے میں اور کامیابی آخرت اور ناکامی آخرت کی ناکامی کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ ایک ایک بات کا جا کر باہر مذاق اڑاتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاؤوک یجادلونک، آپ سے بھی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانی بے ڈھنگی بے تکی باتیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے چلی ہیں اور کہاں سے آپ نے سیکھ لی ہیں اور کہاں سے آ کر آپ ہمیں کہتے ہیں، اور باہر مجلسوں میں جا کر کہے لگاتے زور زور سے۔ دیکھو آج محمد نے کیا کہہ دیا، آج دیکھو آج نئی بات کہہ دی ہے، قبر کے بارے میں کہہ دیا۔ او بھائی قبر میں سے بھی کوئی کبھی زندہ ہوا؟ قبر میں بھی کسی کو کچھ نظر آیا ہے؟ ہزاروں قبریں ہم نے کھودی ہیں، کوئی عذاب ہم نے نہیں دیکھا، ہزاروں مر گئے ہیں، کسی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد زندگی ہے، زندگی کے بعد حساب ہے، حساب کے بعد رائی کے دانے کے برابر عمل کا بدلہ ہے۔ یہ کہاں سے لے آئے باتیں؟ بیٹھتے یہ بھی تھے، سنتے یہ بھی تھے، لیکن عمل کی نیت سے نہیں سنتے تھے بلکہ مذاق اڑانے کی نیت سے سنتے تھے۔ حتیٰ اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین وهم ینہون عنہ وینأون عنہ وان یہلکون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں ساری باتیں سنتے ہیں، پھر ان باتوں کو کہہ کر لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، پھر یہی باتیں کہہ کر لوگوں کو دین سے بھگاتے ہیں، دور کرتے ہیں، خود بھی دین سے بھاگتے ہیں۔ جو دین ہدایت کے لیے آیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے لیے آئے، انہی اچھی باتوں کو انہوں نے اپنے نقصان کا سبب بنا دیا۔ اللہ فرماتے یہ نہ سمجھے کہ کسی کو نقصان پہنچایا، ہمارے محبوب کو کوئی نقصان نہیں، صحابہ کی جماعت کا کوئی نقصان۔ ان یہلکون الا انفسہم، یہ صرف اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ کوئی ہلاکت نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں بدلی، کوئی خواہشات نہیں چھوٹیں، کوئی گھر کی زندگی نہیں بدلی، کوئی گھر کی ترتیب نہیں بدلی، کوئی کھانا پکانا نہیں بدلا، کوئی کھانا نہیں بدلا، کوئی بکواس کرنا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ دیکھنے میں تو یہ بڑے خوش نظر آتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان یہلکون الا انفسہم، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو برباد کرنے والے لوگ ہیں۔